بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب، سارے جو بلوچستان کے منسٹرز بیٹھے ہیں، آپ ممبر آف پارلیمنٹ، آپ کے لیے، اور جو سٹیج پہ ہمارے ہاؤسنگ منسٹر عمران زیب، آپ کو ہم سنتے تھے کہ جی بیوروکریٹس کام نہیں کرتے، مسئلہ پاکستان میں بیوروکریٹس کا ہے. آپ کے سامنے عمران زیب بیوروکریٹ ہیں، جنونی کام کیا انہوں نے اب تک ہماری ہاؤسنگ کے لیے. اور جناب طارق بشیر چیمہ، آپ نے ہاؤسنگ منسٹر کی ابھی تقریر سنی، ہیں تو یہ کاف لیگ میں، لیکن تقریر تحریک انصاف کے جنون کی نظر آ رہی تھی ان میں سے. خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ میں آج پاکستان اور بلوچستان کے اسپیسیفکلی میں ان کی فیوچر، جو اس صوبے کی فیوچر ہے، اس سے میں بات کر رہا ہوں جو اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں پہلے ہاؤسنگ کی بات کروں گا، اور اس کے بعد خاص آپ کے لیے ایک پیغام دوں گا جو کہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ جب بھی آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ پیغام آپ کے سامنے رہے گا. جی ہاں، بولو، چلے پہلے بولو. ایک منٹ خاموشی. جی بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. اوکے جی، سنیں ذرا. سب سے پہلے ان کی پلیز بات سن کے مجھے بعد میں بتا دینا. اب آپ سب کے لیے یہ جو ہم نے 50 لاکھ گھروں کا پروگرام بنایا ہے، اس کے میں 2-3 آپ کو پہلو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ایک عام آدمی، ایک اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ چھت ہو. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس کیش ہے، تو آپ گھر بنا سکتے ہیں. یعنی کہ صرف پیسے والے لوگ اب تک یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک گھر بنا لیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کرپشن کی یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں گھر ہی نہیں بن سکتا. اور یہ ضرورت ہے ایک انسان کی. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں، وہ چاہتا ہے کہ اگر گھر میں بیماری ہو، میرے پاس پیسہ ہو یا میں ان کا علاج کر سکوں. لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک رہنے کے لیے گھر ہو. اور بدقسمتی سے جو پاکستان کے اندر جیسے وقت گزرتا گیا، تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا گھر لینا، کیونکہ زمین کی قیمتیں بڑھتی گئی، کنسٹرکشن کی قیمت بڑھتی گئی، اور تنخواہیں اتنی نہیں بڑھی کہ وہ گھر لے لیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1935 میں ایک بریگیڈیئر اور ایک کمشنر اپنی 1 مہینے کی تنخواہ میں 72 تولہ سونا خرید سکتا تھا. 1 مہینے کی تنخواہ میں 72 تولہ سونا خرید سکتا تھا. میرے والد جب پاکستان بنا تو وہ گورنمنٹ کی نوکری کرتے، وہ انجینئر تھے، تو اپنی 1 مہینے کی تنخواہ میں گاڑی خرید سکتے تھے. 1 مہینے کی تنخواہ میں گاڑی لے سکتے تھے. تو جو آج حالات ہیں، تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. ان کی تنخواہیں اتنی نہیں جتنی زمین کی قیمتیں گئیں،
اور کنسٹرکشن کی قیمتیں گئی. اور پھر ایک نچلا طبقہ ہے, اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے, مزدور کیسے گھر بنا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑی خواب ہے کہ 50 لاکھ گھر ان کے لیے ہم بنائیں جن کے پاس کیش نہیں ہے, یا وہ بالکل جو غریب لوگ ہیں جو اپنے اوپر گھر نہیں لے سکتے. اس کے لیے ہم نے بڑی تیاری کی. یہ جو یہاں ہم پہنچے ہیں یہ بڑی مشکلوں سے پہنچے ہیں, کیونکہ پاکستان کا جو فائنینشل سسٹم ہے, بینک جو ہیں وہ, کیونکہ ہمارے قانون ہے مورگیج, یعنی بینک جو فائنانس دیتا ہے, قرضہ جو دیتا ہے گھر بنانے کے لیے. میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, آپ سمجھ جائیں گے یہ, کہ یورپ میں کئی جگہ ہیں جدھر 80 سے 90% ان کی جو پر کیپٹا جو کہتے ہیں نا کہ اوسط کتنے لوگ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے, پر کیپٹا کہ مورگیج پر کیپٹا, یعنی کتنے لوگ جو اگر میں نے گھر بنانے کے بینک سے قرضہ لینا تو وہ کیا ایوریج ہے, 80 سے 90% ہے. وہاں ملیشیا میں 30% ہے, ہندوستان میں 10% ہے, کوئی کہتے ہیں 11% ہے. پاکستان کے اندر ریشو 0.2% ہے. مطلب کہ یہاں بینک سے قرضے ہی نہیں لے سکتے گھر بنانے کے لیے. اس کے لیے قانون کے اندر چینجز لے کے آئے ہیں. ابھی ہم ایک جو لیجسلیشن جو انہوں نے کہا قانون لے کے آ رہے ہیں اسمبلی میں, اور پھر ہم ایک عدالت میں کیس بھی لگا ہوا ہے, ہم کیس بھی لڑ رہی ہے گورنمنٹ کہ آسانی سے ایک آدمی قرضہ لے سکے گھر بنانے کے لیے, جس کو مورگیج کہتے ہیں. اس کے لیے ایک تو قانون چینج کر رہے ہیں, ایک پھر ہمارے اسٹیٹ بینک نے آسانیاں پیدا کی ہیں, بینکوں کو کہا کہ وہ قرضے دیں یہ گھروں کے لیے, وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آ رہے ہیں بیچ میں, اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر پوری طرح شرکت کرے. اور میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ گھر نہیں بن سکتے, انشاءاللہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے 50 لاکھ سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے زیادہ گھر بنے. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں پیسہ نہیں ہے, ہمارے بینکنگ سسٹم میں پیسہ نہیں ہے, لیکن یہ عمران زیب آپ کو بتائیں گے کہ کتنے باہر سے بڑی بڑی کمپنیز آ کے ہمارے ہاؤسنگ کے اندر انویسٹ کرنا چاہتی ہیں. ملیشیا سے, چائنا سے, برطانیہ میں کمپنیز ہیں جو کہ آگے پاکستان میں ہاؤسنگ میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں. تو ہمارے پاس اگر کیش اس وقت نہیں بھی ہے, باہر سے بھی آئے گا. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے, اور یہ آپ کے لیے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو انجینئرنگ خاص طور پہ کر رہے ہیں, اس سے آپ کو موقع ملے گا کہ اپنی کنسٹرکشن کمپنیز کھولیں. نوجوانوں کو اتنے جب زیادہ گھر بنائیں گے تو ایک کنسٹرکشن یا 2 پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی تو نہیں کر سکتی, تو آپ کو موقع ملے گا نوجوانوں کو کہ اپنی کنسٹرکشن کمپنیز بنائیں اور اس کے اندر ہاؤسنگ کے اندر آئیں, آپ خود بزنسز اپنی چلائیں. اس سے جس طرح بھی طارق بشیر چیمہ نے کہا 40 انڈسٹریز ہاؤسنگ کی وجہ سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. 40 اینٹوں کی انڈسٹری اور ٹائلز وغیرہ وغیرہ, دروازے بنانے, 40 انڈسٹریز. اس کا مطلب 40 انڈسٹریز میں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. اور پھر آپ جس طرح میں نے کہا اپنی بزنسز بنائیں. یہ سنہری موقع ہے اس میں کہ بجائے کہ سرکاری نوکریاں لینے کے لیے ہمارا بیچارہ نوجوان انتظار کرتا ہے, اپنے لیے بزنسز کریں, خود پیر پہ کھڑے ہو, بزنس کریں. اور ملک چلتا ہی تب ہے جس ملک کے اندر بزنسز چلنی شروع ہوں, جس کو انٹرپرنرز کہتے ہیں, نئے نئے بزنس مین بنے. تو یہ ایک بڑا زبردست آپ کو موقع ملے گا. میں نے جان صاحب آپ کو یہ کہنا تھا کہ کوئٹہ میں پہلی دفعہ یہاں ایک کرکٹ میچ کھیلنے آیا تھا, آج سے تقریباً پتہ نہیں 40-50 سال پہلے. تو مجھے تب یاد ہے کوئٹہ کیا تھا اور اب کوئٹہ کیا بن گیا. تو میں آپ کو یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ کا ماسٹر پلان بنانا بڑا ضروری ہے, نہیں تو یہ شہر پھیلتا جائے گا. اس کے نہ آپ سیوریج سسٹم اس کا ٹھیک ہو سکے گا, نہ آپ صحیح طرح پانی دے سکیں گے, نہ گرینری جو ہے جو ری سائیکلنگ سے آپ کر سکتے ہیں. تو اس کو بجائے پھیلنے کے اس کوئٹہ میں
موقع دے لوگوں کو اوپر جانے کا، یعنی ہائی رائز بلڈنگز کا، جو کہ اب ہم نے سارے پاکستان میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں اب ہم نے شروع کر دیا ہے کہ شہر پھیلنے کی بجائے اوپر جائیں. جیسے آپ کے سامنے دبئی ہے، نیو یارک ہے، لنڈن ہے، شہر اوپر جاتے ہیں، شہر پھیلتے نہیں جاتے، کیونکہ جتنا شہر پھیلتا جائے گا آپ ان کو نہ سپلائی کر سکیں. ایک منٹ میں ختم کر لوں. تو یہ اور پھر جو سیکنڈلی اب میں بلوچستان کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میرا فلسفہ یہ ہے، ہماری حکومت باقیوں سے فرق کیسے ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست، ہماری ہر مسلمان کے لیے ماڈل ہے مدینہ کی ریاست، کیونکہ سرکار مدینہ نے ایک ایسا ماڈل بنایا. مدینہ کی ریاست ایک ماڈل تھا. اس ماڈل نے 700 سال تک مسلمانوں کا جو سویلائزیشن تھا وہ سب سے عظیم سویلائزیشن رہا. وہ جو سویلائزیشن، جو مسلمان جب ایک عظیم قوم بنے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست کا ماڈل تھا. اور یہ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آپ ضرور اس کو اسٹڈی کریں. وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو پرنسپلز کیا بنائے تھے جس کی وجہ سے وہ قوم کھڑی ہو گئی، جس قوم کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. کیونکہ 2 سپر پاورز تھے ان دنوں میں، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو یہ کیا کیا انہوں نے کہ دیکھتے دیکھتے یہ دنیا کی سپر پاور بن گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ دین علیحدہ ہے ہمارا، یہ تاریخ، ہسٹوریکل فیکٹس اس کے اندر. باقی پیغمبر ہسٹری کا حصہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا حصہ ہے. فال آف رومن ایمپائر ایک پورا جو ایک کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، گبنز ایک بڑا ہسٹورین ہے، اس نے لکھی تھی. اس کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ وہ رومن ایمپائر گرا اس لیے کہ ایک انسان آتا ہے عرب میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسا انقلاب لے کے آتا ہے کہ رومن ایمپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، پرشین ایمپائر ان کے سامنے گر جاتا ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کو سٹڈی کریں. تو ہمارا جو ماڈل ہونا چاہیے پاکستان کا، جو ہمارا ملک بنا تھا، اس کے اوپر ایک ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے اس کا کہا تھا اسلامی فلاحی ریاست، جو مدینہ کی ریاست کے اوپر ماڈل کی گئی تھی. اب وہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کو انہوں نے اٹھایا تھا مدینہ میں. ہم نے اس کو اٹھانا ہے، اپنے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے. پاکستان 60-70 سالوں میں کیا بن گیا ہے؟ ایلیٹ کے لیے پاکستان بن گیا ہے، پیسے والے لوگوں کے لیے، تھوڑے سے طبقے کے لیے پاکستان ہے. تعلیم بھی تو انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقوں کے لیے. ہسپتالوں میں، پرائیویٹ ہسپتالوں میں اچھا علاج چھوٹے سے طبقے کے لیے. اگر آپ اب یہ دیکھ رہے تماشا، بڑے بڑے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں بڑے ڈاکوؤں کو ہاتھ پڑ رہا ہے. نہیں تو صرف غریب بیچارہ آدمی جیل میں جاتا تھا، طاقتور ڈاکو. میں نے بھی 7 دن جیل میں گزارے ہیں جنرل مشرف کے دور میں، اور وہاں صرف غریب لوگ تھے. کوئی بڑا ڈاکو مجھے جیل میں نہیں نظر آیا، اسمبلیوں میں نظر آتے تھے. اس لیے یہ ملک کا سرکار مدینہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر ایک قانون امیر اور طاقتور کے لیے تھا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا. آج اگر مجھے کوئی کہنا ایک وجہ کہ پاکستان ایک عظیم ملک نہیں بن سکا، ایک وجہ اگر مجھے کہو تو میں یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دو قسم کے قانون ہیں. طاقتور ملک لوٹ لے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہوئی ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، کہ پہلے کیا چلاتا تھا، موٹر سائیکل اور لینڈ کروزرز آ گئی اس کے پاس، پتہ ہے کہ چوری کی ہے، لیکن وہ بڑے بڑے وکیل لے آتا ہے، کروڑ روپیہ وکیلوں کو دیتا ہے، وہ پکڑا ہی نہیں جا سکتا.
اور اس غریب آدمی بیچارہ جیلوں کے اندر، کئی دفعہ جیلوں میں جا کے دیکھیں، جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس جرم میں وہ انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اس کو 5 یا 6 مہینے سزا ہونی چاہیے، وہ 6 سال بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک طرف، اور یہ جو نظام ہے، اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، اور یہ جو میری ساری کوشش ہے، انشاءاللہ آپ کو میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ملک ایسے نہیں اٹھے گا کہ کوئی خاص کوئی اکنامک تھیوری آ جائے گی۔ ملک اٹھے گا جب اس کی حکومت احساس اس کے اندر آئے گا کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کی اس کو تعلیم دینی ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، اس کے اگر طاقتور کے خلاف اسے ظلم کرتا ہے تو ہم نے اس کو انصاف دینا ہے، اور پھر ہم نے اس کے سر پہ چھت دینی ہے، اور پھر جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے ان علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے۔ جو بلوچستان کا علاقہ پیچھے رہ گیا ہے، جو اندرون سندھ میں پیچھے رہ گیا ہے، ہمارا قبائلی علاقہ فاٹا پیچھے رہ گیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھانا ہے۔ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد آدھا بٹ گیا جرمنی، یہ ایک طرف ایسٹ جرمنی بن گیا، ایک طرف ویسٹ جرمنی بن گیا۔ 50 سال کے بعد ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا کیونکہ وہاں جمہوریت نہیں تھی۔ جو ویسٹ جرمنی تھا ادھر جمہوریت آ گئی، وہ اوپر چلا گیا۔ زمین آسمان کا فرق ہو گیا دونوں جرمنیز کے اندر۔ 50 سال کے بعد وہ جرمنی اکٹھا ہو گیا، تو جو ویسٹ جرمنی تھا اس نے اپنے سے اپنا جو ان کا حصہ تھا پیسے کا وہ خرچ کیا ایسٹ جرمنی کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ قومیں ایسے بنتی ہیں، قومیں ایسے نہیں بنتی کہ غریب غریب ہوتا جائے، امیر امیر ہوتا جائے، ایک علاقہ غریب ہوتا جائے، چھوٹا سا ملک کے علاقوں میں سارا پیسہ خرچ کیا جائے۔ قوم ایسے نہیں بنتی۔ آپ کے سامنے مثال ہے کہ جرمنی آج، وہ ایسٹ جرمنی وہ بھی ایک بڑی طاقت بن گیا، پورا ملک اٹھ گیا۔ ویسٹ جرمنی نے ایسٹ جرمنی کو اٹھاتے اٹھاتے سارے قوم کو اوپر اٹھا دیا۔ ہم نے بھی اسی طرح پاکستان کو اٹھانا ہے، ہم نے بلوچستان کی مدد کرنی ہے۔ ہم نے کیوں نہیں، ہمارے حکمرانوں نے آج تک، وزیر اعظم نے کسی نے پرواہ کی بلوچستان کی؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ہم بلوچستان کے بغیر الیکشن جیت سکتے ہیں۔ میں یہ سوچوں اگر کہ مجھے وزیر اعظم بننے کے لیے بلوچستان کی ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کیوں پرواہ کروں؟ میں تب پرواہ کروں جب میں یہ سمجھوں کہ یہ اللہ کو میں جواب دوں، جب میں اس کو سمجھوں کہ یہ اللہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے جب آپ کو ملک کا سربراہ بناتا ہے۔ اللہ نے جب مجھے سربراہ بنایا تو میری یہ ذمہ داری ہے میں اس کو جواب دوں، ہر غریب آدمی کے لیے، ہر علاقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، جو غربت بلوچستان کے علاقوں میں، وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں پھرا ہوا ہوں سارا بلوچستان۔ جو اندرون سندھ میں غربت ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور پھر قبائلی علاقے میں۔ تو انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو اوپر اٹھائے گی، اور ہم یہاں آپ کے لیے اس لیے کام کریں گے۔ جام صاحب اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ بڑا خوش قسمت ہے اس وقت بلوچستان صوبہ کہ ایک زبردست آپ کو چیف منسٹر ملا ہے جو سمجھتا ہے آپ کے سارے ایشوز کو۔ اور آخر میں آپ سب کے لیے میرا جو پیغام وہ یہ کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اس ملک کی فیوچر ہیں۔ بعد ایک منٹ، یہ آپ نے پلیز سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے۔ جی مجھے پتہ ہے ہسپتالوں کا حال اچھا نہیں ہے، اس لیے بار بار بلوچستان آ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جام صاحب آپ کی پوری پھر سے ہمارا مسئلہ کیا ہے پہلے یہ آپ سب سمجھیں۔ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، آپ کو میں مسئلہ تو آپ کو بتا ہی دوں۔ اب یہ آپ نے، کیونکہ عموماً جلسوں کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوتی، اس ملک کو جس بے دردی سے لوٹا گیا ہے، جس طرح اس ملک کو پچھلے 10 سال میں لوٹا گیا ہے،
یعنی اس ملک کا یہ میں 5 سال اپنے پورے لوگوں کو بتاتا رہوں گا. لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کریں. اگر میں پرانی باتیں نہ کروں تو میرا موازنہ کیسے ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ میں بہتر ملک چھوڑ کے گیا ہوں؟ کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے قرضے کیا تھے 2018 میں، اور انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت 4-5 سال کے بعد جائے گی، تو جب آپ دیکھیں گے کہ کیا ہم قرضے کم کر کے گئے یا زیادہ کر کے گئے. ان دو حکومتوں نے تو جو ملک سے کیا ہے، دشمن نہ کرے اس ملک سے جو انہوں نے کیا ہے. 6,000 ارب اس ملک کا قرضہ تھا 2008 میں. 2018 میں 10 سالوں میں 6,000 سے یہ 30,000 ارب روپے پہ قرضہ لے کے گئے. کوئی دشمن نہ یہ کرے. اور آج حال کیا ہے یہ ذرا، آج سارا جو ہم ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، یہ جام صاحب آپ کے لیے بھی، کیونکہ جام صاحب کو پیسے فیڈرل گورنمنٹ سے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ میرے سے مانگتے ہیں اور میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ مشکلات کیا ہیں. 4,500 ارب سارا ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. اس میں سے 2,000 ارب روپیہ صرف قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے. جو قرضے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے مقروض کیا، ان کے قرضوں کی جو قسطیں ادا کرنی ہیں 4,500 ارب، یعنی کہ 4.5 کھرب میں سے 2 کھرب تو ان کی قرضوں کی قسطوں میں چلا جاتا ہے. 2,500 ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں، 1,700 سیکیورٹی کے لیے لگ جاتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ تو 700 کے خسارے سے شروع ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. اگر یہ 2,000 ارب اگر ہمیں قرضوں میں نہ دینے پڑیں تو ہمارے پاس پیسہ ہو، ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں. تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم قرضے، اور انشاءاللہ یہ اتر جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اتر جائیں گے. یہ جب اتر جائیں گے اور یہ دولت بننی شروع ہوگی، ملک کی آگے جا کے ہماری ہاؤسنگ ٹیک آف ہوگی، جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے باہر سے، جو ہم ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں، یہ ملک انشاءاللہ اٹھ جائے گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں اور گزریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مریض کو کینسر ہوئی ہو اور آپریشن کر کے آپ کینسر نکالیں اور مریض کو درد ہی نہ ہو. تکلیف تو گزرتا ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. جو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا جو پیغام ہے وہ یہ دیکھیں، انسان جو اوپر جاتا ہے نا زندگی میں، اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے. اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ برے وقت کا سامنا کرتا ہے. کوئی بھی آج تک کسی نے بڑا کام نہیں کیا جس کو برے وقت اور مشکل وقت سے نہ گزرنا پڑے. میں جب کرکٹ شروع کی تو سارے میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کرکٹر نہیں بن سکتا. سارا وقت مجھے مذاق اور طنز ہوتا تھا. میرے جو 2 خالہ کے بیٹے تھے، دونوں فرسٹ کزن، وہ دونوں ٹیسٹ کرکٹر تھے، میرے سے بڑے تھے. سب مجھے کہتے تھے کہ وہ میرے سے بہت بہتر تھے اور میرے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے. پھر کرکٹ کھیلی، جب پہلا میچ کھیلا ٹیم سے نکال دیا گیا. کہا یہ اب کبھی نہیں کھیلے گا واپس. 4 سال لگے واپس ٹیم میں آنے کے لیے. تو یہ دیکھیں، سن لیں ایک بات، سن لیں، جس نے بھی بڑا کام کیا، آپ سوچیں نا کہ آپ اپنے ملک کے ٹیسٹ ٹیم میں، یعنی ملک میں سب سے بہترین 11 کھلاڑی میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو سوچیں کہ وہ ایک جدوجہد کا ہے. ایک مسلسل آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. پھر جب آپ اوپر جاتے ہیں، جب آپ کا نام آ جاتا ہے، پھر ادھر رہنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے کیونکہ دنیا سے مقابلہ ہو رہا ہے. اسی طرح جب کینسر اسپتال بنانے گیا، سب نے میرا مذاق اڑایا. سب نے کہا نہیں بن سکتا. لوگوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے لوگوں سے کہ ایک کینسر ہاسپٹل میں 70-75% مریضوں کا مفت علاج ہوگا، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میرا مذاق اڑایا گیا لوگوں نے. پھر یونیورسٹی بنانے گیا نمل. کیا دیہات میں یونیورسٹی نہیں بن سکتی؟ ورانے میں
کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی دیہات میں یونیورسٹی نہیں ہے. پھر جب پالیٹکس میں آیا مذاق اڑایا گیا. 10 سال میرا مذاق اڑا, بلکہ 15 سال تک مذاق اڑتا گیا. لوگوں نے کہا جی 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. اور پھر کہا جی یہ جیت نہیں سکتا. پھر جب پرائم منسٹر بنا تو آپ کہتے جی ملک بن گیا لیکن اب چلے گا نہیں. جب میں آپ کو بتاؤں, مجھے 5 سال لگے, 18 گھنٹے میں نے کام کیا کینسر ہسپتال بنانے میں. پہلے لوگوں نے کہا جی کینسر ہسپتال بن نہیں سکتا. جب وہ بن گیا پھر کہتے اب چل نہیں سکتا. اب 24 سال ہو گئے ہیں. دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو 75% مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, چل رہا ہے. اور یہ ملک بھی, یہ آپ کا یہ جو پاکستان ہے, اللہ نے جتنا اس ملک کو نوازا ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے. مجھے بھی باہر بیٹھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے برے معاشی حالات ہیں, لیکن باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں, لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چائنا سے آ رہے ہیں, ملیشیا سے آ رہے ہیں, ترکی سے بات چیت چل رہی ہے, UAE سے, سعودی سے. کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہمارا ملک کا اتنا برا حال ہے تو وہ کیوں آنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے؟ کیونکہ اللہ نے جو اس ملک کو دیا ہے, میں شاید ہی کسی ملک کو اللہ نے وہ چیزیں, وہ نعمتیں دی ہوں جو پاکستان کو دیا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی, آپ ایک فیکٹری کے اوپر ایک ڈاکو کو بٹھا دیں, آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی. ملک کیسے چل سکتا ہے جب بار بار اوپر آ کے ڈاکو بیٹھ جائیں؟ جس ملک میں 10 سالوں کے اندر جن حکمرانوں نے قرضہ اس ملک کا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ چڑھایا ہو, آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کتاب ہے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, آپ کو کسی نے باہر سے حملہ نہیں کیا, انہوں نے ملک کو ایک مقروض کر کے اور ہمیں دنیا کے سامنے اس سٹیٹ پہ چھوڑ دیا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگوں نے اس ملک سے کیا ہے, جتنی بھی دیر لگ جائے, ہم نے ان کو سزائیں صرف اس لیے دینی ہے کہ لوگوں کے لیے عبرتناک ہو کہ آگے سے کوئی اس ملک میں الیکشن کر کے اوپر آئے اور ڈرے ملک لوٹتے ہوئے. ڈرے وہ لوگ کہ یہ ملک میں آپ الیکشن لڑ کے آ کے قوم غریب ہونی مقروض ہو جاتی ہے, یہ سارے خاندانوں کے بچے بھی اربوں پتی, بچوں کے بچوں بھی اربوں پتی, اور سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. کون سا ملک چل سکتا ہے بتائیں کہ ان کے سارے تینوں بڑے خاندان, 2 شریف برادران, ان کے بچے, ادھر سے زرداری اور اومنی گروپ, ان سب نے وہی اسی طرح پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ہے. تو کون سا ملک چل سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ آپ کو آج کہہ دوں کہ ہم ہر روز نئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں, ہمیں ہر روز نئی چیزیں مل رہی ہیں, اور اس لیے یہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ جلدی سے عمران خان کی حکومت گراؤ, نہیں تو یہ ساروں نے جیلوں میں چلے جانا ہے. یہ ڈرے ہوئے ہیں سارے. جی اچھا, ہاں, مولانا صاحب فضل الرحمان ایسا ہے, ہم جب بچپن میں میچ کھیلتے تھے نا, بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے, تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک کوئی کھلاڑی جو ہوتا تھا جو روندو ٹائپ ہوتا تھا نا, ہوتا کیا تھا کہ وہ بڑی دیر کے بعد اس کی باری آتی تھی, وہ جیسی باری آتی تھی وہ آؤٹ ہو جاتا تھا. وہ کیا کرتا تھا, وہ وکٹیں لے کے بھاگ جاتا تھا کہ نہ میں نے کھیلے نہ تم کھیلو گے. اب جب سے فضل الرحمان کی وکٹ گری ہے الیکشن کے اندر, تب سے وہ انتظار کر رہے کہ کسی طرح میں خود کھیل رہا ہوں, باقیوں کو بھی نہ میں کھیلے دوں. ہر روز کہتا ہے میں 10 لاکھ لوگ اسلام آباد لے آؤں گا. میں آخر میں
مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج بلوچستان کے نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے میں نے بات چیت کی، اور میں آپ کے جذبہ جنون کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ ہم نے 1,10,000 گھروں کا بلوچستان میں ہم نے اناؤنس کیا. اور مجھے خاص طور پہ خوشی زبیدہ بی بی صاحب نے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو مچھلی پکڑنے والے، جو مچھیرے بیچارے، جو سب سے کمزور طبقہ ہے، ان کے لیے ہم سب سے زیادہ گھر بنا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہے ہمارا نیا پاکستان. نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے، نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے. ہر جگہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ طبقہ جس کو پرانے پاکستان نے پیچھے چھوڑ دیا، ہمارا نیا پاکستان اس طبقے کو انشاءاللہ اوپر اٹھائے گا. بہت بہت شکریہ.